السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں ہنا چودھری، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت، پرسوں میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں ان کی موت کی تصدیق کی گئی اور کل ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت، جن کو نہ صرف پاکستان میں لوگ جانتے تھے بلکہ پاکستان سے باہر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں ان کے مداح موجود تھے۔ ایک کانٹروورشل انسان کے طور پر بھی ان کو لوگ جانتے ہیں، لیکن میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا اس حوالے سے کہ جب کوئی انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جب وہ ہم میں زندہ نہیں رہا، تو ہم لیسٹ وی کین ڈو، ہم اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں اور اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یہی میں اپنی ویڈیو میں آج بھی بتانا چاہوں گی۔ ایک تو ان کی اپنی شخصیت کیسی رہی، یہ ہم سب سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ایوری بڈی نوز اباؤٹ ہم۔ ہی واز اے موسٹ پاپولر ریلیجیس اسکالر، ہی واز اے پولیٹیشین، پاپولر ٹی وی ہوسٹ۔ جب بھی رمضان ٹرانسمیشن کی بات کی جائے گی، ڈاکٹر عامر لیاقت ضرور یاد آئیں گے لوگوں کو۔ ایسا ہوسٹ جو کہ اب انٹرٹینمنٹ کی بات پہ بھی بات کریں، انٹرٹینر کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے، ایک مذہبی اسکالر کے طور پہ جانا جاتا ہے، سیاستدان کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ عمران خان سے ان کی ملاقاتیں رہیں، 3 بیویاں، کہا جا رہا ہے کہ 4، کہا جاتا تھا کہ 4 بیویاں ہیں۔ ایک بیچ میں ہانیہ عامر لڑکی آئی جس نے ان کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے، تو 4۔ لیکن ان کی جو انہوں نے خود تصدیق کی جن بیویوں کے ساتھ وہ رہے، وہ 3 بیویاں، پہلے سیدہ بشرا اور اس کے بعد سیدہ طوبہ اور پھر سیدہ ہانیہ۔ اب آپ نے یہ بات بھی نوٹ کرنی ہے، تو آج کی ویڈیو میں کچھ جو کل پرسوں کے ملے جلے لوگوں کے کمنٹس ہیں جو ان کے بارے میں تنقید کی جا رہی ہے یا کچھ اچھے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کا ذکر کرنا ہے۔ پھر ان کے بچے جو کہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے، آج کل کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں یا کہیں نوکری کر رہے ہیں، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ میں پہلی بار ان کی بیٹی کو دیکھا گیا جو اپنی ماں کے ہمراہ یعنی بشرا اس کو لے کر آئی تھیں، اور وہ نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت بھی کی۔ اور پھر بشرا کی طرف سے یہ ٹویٹ کی گئی کہ مرحوم جو میرے شوہر ہیں، ان کے اگر کسی نے افسوس کے لیے آنا، تعزیت کے لیے آنا، اور نماز جنازہ کی جگہ بھی بتائی گئی ان کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا۔ طوبہ کی طرف سے ابھی تک خاموشی ہے، میں نے ان کا کوئی ٹویٹ نہیں دیکھا اس حوالے سے، کیا ان کا کوئی رابطہ تھا، رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے شیئر کرنا ہے اس ویڈیو میں، کچھ آڈیو لیکس، کچھ ویڈیو لیکس بھی ان منظر عام پہ آئیں ان کے انتقال کے بعد، جس میں ان کے کچھ میسیجز تھے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ آخری بار کانٹیکٹ میں تھے، کچھ ایسے خاص لوگ، ان کے خاص دوست جن سے آخری بار انہوں نے کانٹیکٹ کیا۔ اس میں کون کون لوگ شامل تھے، کیا باتیں کیں، کیا کرنا چاہ رہے تھے فیوچر میں۔ جو ویڈیو پیغام ہم تک پہنچا اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، میں بہت افسردہ ہوں جیسے لوگوں نے بیہیو کیا، جیسے لوگوں نے سب چیزیں بتائیں اور مجھے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی گئی اور جھوٹی ویڈیو سامنے آئی۔ وہ بہت افسردہ تھے۔ جو لاسٹ ویڈیو کی ہم بات کریں، جس میں ان کی ایک برہنہ ویڈیو میں نے بارہا ذکر کیا، ان کی بیٹی نے ابھی جو نماز جنازہ میں شرکت کی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کی وہ بیٹی، ان کے وہ بچے، جب بھی ایسی کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے تو ان پر کیا بیتتی ہے۔ خیر، ان ویڈیوز کا ذکر میں نے کیا، لیکن آج کی ویڈیو میں ان کے بچوں کے حوالے سے ساتھ ساتھ ان کے کچھ اہم پیغامات جو آخری وقت انہوں نے جو بات چیت کی، وہ ساتھ ساتھ کیا دماغ میں چل رہا تھا ان کے، اور ایک خاص رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، اس میں کیا کہا گیا یہ آپ سے شیئر کر لوں میں۔ جناب، سب سے پہلے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ جب ان کے انتقال کے بعد ان کو سپرد خاک کیا گیا، تو بہت سارے ہماری جو صحافی برادری کی، میرے اپنے پروفیشن کی بات کریں، وہاں سے لوگوں نے تعزیت کی، افسوس کے پیغامات بھیجے۔ سوشل میڈیا پر ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے، جو بڑی تعداد میں لوگ ان کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی، اور انہوں نے اپنے جو قبر جہاں پر کہا کہ میری یہاں پر ہوگی اپنے والدین کے ساتھ، وہ بھی وصیت میں پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ پھر یہ بات بار بار سوالیہ نشان ہے ایک بہت بڑا کہ ان کی موت اچانک سے کیسے واقع ہو گئی۔ اب لوگ اس چیز کو اٹیچ کر رہے ہیں جناب کہ چونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھے، چونکہ وہ منشیات پر لگ چکے تھے، اس لیے شاید کسی رات ان کی طبیعت خراب ہوئی، سینے میں درد ہوا، جنریٹر ایشو، اس طرح کی باتوں سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی موت واقع ہوئی۔ لیکن وہیں پر کچھ میرے ابھی تک جہاں تک رپورٹ پہنچی ہے، کہیں سے یہ رپورٹ بھی آئی ہے جناب کہ شاید ان کی جو پوسٹ مارٹم کرنے سے تو ان کے بچوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن ابتدائی رپورٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی موت، کچھ میں اب خبر کی تصدیق مجھ تک ہو کر نہیں پہنچی، لیکن ایک اڑتی اڑتی خبر پہنچی ہے، اس کو بتانا بھی ٹھیک نہیں ہے،
لیکن پھر بھی کیونکہ ہم تک پہنچی اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شاید ان پر کوئی حملہ بھی ہوا ہے، یا پھر ایسا کہا جا رہا ہے کہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کچھ اس طرح کی باتیں بھی سامنے ہیں، لیکن ان کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی، اور یہی کہا جا رہا ہے فرسٹ انیشیل ریمارکس یہ ہیں کہ ان کی طبیعت خراب تھی. اور ان کے جو دوست ہیں ان کے آپ نے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ ان کی بات سنی ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2-4 دن سے وہ ڈپریشن میں تو تھے، وہ اس ویڈیو کے آنے کے بعد زیادہ ڈپریس ہو گئے تھے، سب سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا تھا، کسی سے بات نہیں کرتے تھے زیادہ لوگوں سے، باہر جانا چھوڑ دیا تھا، اسلام آباد کے لیے جانا تھا انہوں نے صبح میں، اور ملک سے باہر جانے کی تیاری تھی. یہ طرح کی باتیں جو ہے بتائی گئیں، ان کے دوستوں نے جو تصدیق کی کہ ان کی طبیعت خراب تھی، لیکن اتنی خراب نہیں تھی. پھر ایک اور سب سے اہم بات کہ میں نے نوٹ کیا کہ ان کی جو جتنی بیویاں تھیں، جس میں بشرا، سیدہ بشرا ہے، سیدہ طوبہ ہے، سیدہ دانیہ ہے، تو سب کے نام کے ساتھ سیدہ ہے، اور جس میں آخری بیوی جو تیسری تھی دانیہ، اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے نام کے ساتھ سیدہ لکھوانا ہے. اچھا، سیدہ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ ڈپریس رہے، وہ نیکڈ ویڈیو، وہ ان کی اپنے گھر میں سے لیک ہوئی، یعنی ان کی بیوی نے لیک کی، لیکن اس کو ظاہر اس نے کسی سے شیئر کی ہوگی، اور اس کو منظر عام پہ لانے والا بندہ جو ریٹنگ کے چکر میں اس کو منظر عام پر لے کر آیا، وہ ایک ان نون شخص ہو سکتا ہے جس کو عامر لیاقت کے ساتھ جس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں تھا، جیسے ان کے اپنی بیوی بچے یا فیملی ہوتے ہیں. تو ایک بڑے افسوس کی سچویشن تھی ان کے لیے. آپ خود سوچیں، ایک دنیا میں انسان جیسے بھی کام کرے، ہمارا پردہ ہوتا ہے ایک اللہ کی ذات سے. ہم کچھ بھی اچھا برا کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے سامنے سب چیزیں، اللہ کو سب پتہ ہے کہ ہم کیا اچھا کام کریں، کیا برا کام کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کو تنگ کریں، کسی کو ذلیل کریں. یہ ہمارے اللہ کے ساتھ معاملے، وہ کہا جاتا ہے نا میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو بات، اور وہ اس لیے کیونکہ جب بات لوگوں تک پہنچتی ہے نا، تو ہم اتنے بڑے منصف بن جاتے ہیں، ہم طرح طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، ہم کسی کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں. غلطی ہوتی ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. میں بالکل اپنی ویڈیو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ دودھ سے دھلے تھے، یا میں دودھ سے دھلی ہوں، یا میں بہت لیکچر دے رہی ہوں اور ایسا ہونا چاہیے اور ویسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات کو سمجھنا چاہیے، بات کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سننا اور دیکھنا چاہیے کہ بات کون کر رہا ہے. تو ویڈیو کا ان کو بہت افسوس تھا، ان کے دوستوں سے معلوم ہوا. آخر میں جو انہوں نے جو بات چیت ہوئی ان کے سسرال والوں سے، دانیہ کی ماں سے، انہوں نے ایک آڈیو کال میں سن رہی تھی جس میں وہ دانیہ کی ماں سے کہہ رہے تھے کہ جو ہوا میں نے معاف کیا آپ لوگوں کو، اور ہو جاتا ہے میاں بیوی کے ایسے رشتے میں وہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، دیکھیں میں تو ٹوٹ چکا ہوں، میری باتوں سے آپ کو معلوم لگ رہا ہوگا، اور بہت ایموشنل باتیں کی. لیکن ایک بات بڑی ہائی لائٹ تھی اس میں کہ وہ معاف کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایئرپورٹ سے آئیں گی، میں اس کو خود لینے جاؤں گا تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے معاف کر دیا ہے. اور دانیہ کی طرف سے بھی ایسا پیغام آیا تھا کہ ابھی ویڈیو جو انہوں نے بنائی ان کے انتقال پر، جو وہ ایک میسج دیا کہ میں تو، ہماری تو صلح کی بات چل رہی تھی، وہ سماعت کے دن بھی ہم نے آگے پرولونگ کر لیے کیس کے. تو یہ باتیں، ایک الگ کیس ہے، یہ سامنے آیا. لیکن پھر بھی مجھے ایک بات کی ایک ایسا موقع ہے جس میں خوشی کا ورڈ یوز نہیں کر سکتی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں نے پہلی ویڈیو بنائی تو میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ لوگ کھلے دل سے اس چیز کا اظہار کریں گے کہ واقعی میں اگر ایک شخص آپ میں نہیں رہتا، وہ جیسا بھی ہو کریکٹر کا، وہ جیسا بھی ہو اپنے اعمال کا، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم کیوں جج کریں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، اور ٹائم ہے تو اچھے میں گزاریے، کسی کے بارے میں اچھی بات کیجیے. تو لوگوں نے، میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، جو ان کے دوست تھے، جو ان کے دوست نہیں تھے، جو ان کے کلیگس تھے، جو ان کے کلیگس نہیں تھے، انہوں نے ایک بڑے لحاظ اور شرم کا مظاہرہ کیا، اور وہ ایسے کہ بڑے کنفائنڈ وے میں تعزیت بھی کی، اور ان کے حوالے سے کچھ اچھی یادیں بھی شیئر کیں. اور آج تک واٹس ایپ کے کسی بھی اسٹیٹس پہ ان کی باتیں ہیں، ان کے ٹک ٹاکس ہیں مشہور، ان کے پروگرام کی ایز اے انٹرنیٹ کچھ کلپس ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایک میموری کے طور پہ موجود ہیں. موت کی وجہ معلوم پڑ جائے گی وہ کیا ریزن تھی، لیکن ان کے بچوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بچوں سے جب ان کا باپ کا سایہ ان کے سر سے چلا جاتا ہے نا، تو شاید ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں تھے. اور آخری ایک آڈیو ویڈیو لیک میں اس کا آگے بھی ذکر کروں گی، جو بات چیت ان کی چل رہی تھی باہر جانے کے لیے. بیٹا ان کا انگلینڈ ہوتا ہے، اور وہ یہ بات چیت چل رہی تھی کہ شاید وہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی اپنے دوست کو کہہ رہے تھے خاص کو کہ بس میں نے وہاں جانا ہے، میں اپنے بیٹے سے مل لوں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو بیٹے اور بیٹی کے ساتھ جو ایسوسیشن تھی، ظاہر ہے وہ میڈیا پر نہیں تھے، نہ بشرا، نہ ان کی جو پہلی وائف ایکس وائف، نہ وہ اتنی تھی میڈیا پہ، اور نہ ان کے بچے رہے میڈیا پہ.
نہ خبروں کی زینت بنے رہے. باقی جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے وہ طوبہ تھیں. ان کے کریئر کو دیکھا جائے کہاں سے سٹارٹ کیا, کوئی نہیں جانتا تھا. پھر دانیہ کو دیکھا جائے کہ کوئی نہیں جانتا تھا اور آج وہ کس مقام پہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صرف عامر لیاقت کی وجہ سے ہے, لیکن نام کا کریڈٹ تو ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. مزید تفصیلات جو رپورٹ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں اور جو پولیس نے رپورٹ دی کہ شاید ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں, میں اس پہ مزید نیوز اکٹھی کر رہی ہوں اور جیسی ہی مجھ تک مستند خبر پہنچے گی تو میں آپ لوگوں تک ڈلیور کروں گی. ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.